خدا میں رضوی ہو۔ آج ربیع النور شریف کی پہلی شب ہے، اور واقعے میں ربیع النور کا مہینہ جب شروع ہو جاتا ہے، ربیع الاول شریف کی جب آمد ہوتی ہے، تو ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوم جھوم کے کہنے لگتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ ہر عاشق رسول یہ جھوم جھوم کے مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کا یہ شعر گنگناتا ہے کہ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ۔ یہی اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ This is what اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ taught us. This is the aqidah of the Ahl Sunnat wal Jama'at. This is what we believe. What do we believe? We believe, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam، ہم سب آپ کے در کے بھکاری ہیں، ہم سب منگتے ہیں۔ Every one of us is a mangta, is a beggar, he is a mendicant in the court of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam۔ اور ہم جو ہے ہر ایک جو ہے وہاں بادشاہ بن کے نہیں جاتے ہیں، دولت مند وہاں اپنے دولت کی بنیاد پہ نہیں جاتا ہے، کوئی منسٹر یا پرائم منسٹر اپنے اس عہدے کی بنیاد پہ نہیں جاتا ہے، ہر ایک جاتا ہے تو ایک گدا بن کے جاتا ہے۔ Every person that goes into the court of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he goes as a beggar in the court of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam۔ That is why، یہی وجہ ہے، and this is why I started off by saying, I said it in Urdu first, because a lot of our elders are seated here. At the same time, there are a lot of youngsters, and at the same time, there are many people listening online. So I'm going to mix it up, کہ سب کو سمجھ میں آ جائے۔ اور ڈچ کا کام تو حاجی محمد علی صاحب امام صاحب نے تو کر ہی لیا، اب میں باقی دونوں زبانوں میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج زیادہ لمبی چوری تقریر نہیں کروں گا، تھوڑی دیر کے لیے، پھر کل سے انشاءاللہ جو بولنا ہے عرض کر دوں گا۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، یہ کہنے میں شرمانا نہیں چاہیے، بالکل نہ شرمائیں۔ کوئی پوچھے اعلیٰ حضرت کون ہے تو امام اہل سنت ہے۔ If somebody asks you who is Ala Hadrat, say he is Imam Ahl Sunnat, say he is the grand muhaddis of Bareilly۔ شرماؤ مت، کہو، اعلان کرو کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جو ہے تاجدار بریلی ہے، اعلیٰ حضرت محدث بریلی ہے، اعلیٰ حضرت مفکر ہے، مفسر ہے، محدث ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے اللہ کے محبوب بندوں میں سے عاشق زار کا نام ہے۔ آج کے پوسٹر پہ میں نے دیکھا، I saw on today's poster، عرس اعلیٰ حضرت and the first shab of مولود نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر اہل سنت۔ How fortunate are we؟ اب لوگ کہیں گے نا، people will say first night of Maulud you started off saying about Maulud and then Ahmad Raza، عرس اعلیٰ حضرت بھی کر رہے، میلاد شریف بھی کر رہے۔ What is the reason؟ You started off today as the month of Safar was ending and Rabiul Awwal Sharif was beginning here. You started off with the Urs of Ala Hadrat and then you went to the Maulud of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam۔ اب سمجھنے والے سمجھیں گے کہ کہاں کس نے کہ ڈال دی قلب میں عظمت ہے مصطفیٰ، یہ اس زمانے میں عشق مصطفیٰ کا جام ہمیں کس نے پلایا۔ آج جو ہم جمعہ کے بعد، فجر کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام گنگناتے ہیں،
This that we are saying Mustafa Jan Rahmat pe lakho salam. This that we are saying کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں سرور کہوں کہ مالک کون مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, یہ کہاں سے ہمیں ملا, یہ کس نے ہمیں سمجھایا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ. It is that Imam who taught us, and that is why ہم بڑے خوشی سے فخر سے یہ عرض کرتے ہیں. This is why we say with pride and happiness کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام, سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. This is that اعلیٰ حضرت Imam Ahl Sunnat, because today here there is Urse Ala Hadrat also. For those that are listening and may think why the discussion is Ala Hadrat, if you want to understand Ishq Rasool, Ishq Mustafa agar is zamane mein samajhna hai to Ala Hadrat ki qadmon mein aana hoga. You will have to come in the court of Ala Hadrat Adimul Barkat radiyallahu ta'ala an. This is that Ala Hadrat, that Imam Ahl Sunnat ki duniya mein the to Mustafa Mustafa, chalte the to Mustafa Mustafa, ہر کام کرتے تھے تو مصطفیٰ مصطفیٰ. When the beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam's ashik, Ala Hadrat Adim al-Barkat, Imam Ahl Sunnat radiyallahu anh used to pick up his pen, قلم جب اٹھاتے تھے اور اعلیٰ حضرت لکھا کرتے تھے. ابھی کچھ دن پہلے ڈربن میں عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پہ فقیر نے عرض کیا, I said at that time in عرس of اعلیٰ حضرت, کہ اعلیٰ حضرت لکھتے تھے, اپنے قلم شریف اٹھا کے لکھتے تھے, کاغذ پہ لکھا کرتے تھے, مگر ایسا لگ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو کاغذ اور اوراق پہ لکھا وہ اہل سنت کی دلوں میں آ کے پیوست ہو گیا, وہ اہل سنت کی دلوں میں وہ الفاظ جو ہے بس گیا. وجہ کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت قلم جب اٹھاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ قلم سے روشنائی نہیں بلکہ عشق مصطفیٰ کے جلوے بہ رہے ہیں. It looked like the oceans of the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam were flowing from the pen of اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس وجہ سے آج ہم اہل سنت جو ہے جہاں جہاں بھی مصطفیٰ جان رحمت کی یاد مناتے ہیں وہاں اعلیٰ حضرت کے شعر ضرور پڑھتے ہیں, کیونکہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. This is the کرم of اعلیٰ حضرت, یہ اعلیٰ حضرت کا دین ہے. This is the کرم of اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ, that today we are making مولود النبی. وہابی, نجدی اور جتنے دیوبندی بد مذہب جتنے ہیں, اب نام لیتے کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, اور مجھے یقین ہے یہاں کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. تکلیف ہو گئی تو شاید آپ غلط جگہ میں آ گئے. مجھے یقین ہے کہ تکلیف نہیں ہوگی, کیونکہ جو رسول کو برا بلا کہتا اس کو ضرور برا بلا کہے, اس کو اچھے الفاظوں سے یاد نہ کرے. وہابی, دیوبندی, نجدی, طاہری, رافضی, صلح کلی, یہ جتنے ہیں یہ دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل سب سے بڑی جو زہر ہے, جو سب سے خطرناک زہر ہے, ڈیزیز جو ہے وہ صلح کلیت ہے. The most dangerous thing today is صلح کلیت. The agents of unholy unity بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اس لیے میرے مرشد کریم بریلی کے تاجدار حضور سیدی و سندی سرکار تاج الشریعہ رہبر طریقت حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان القادری ازہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ صلح کلی نبی کا نہیں سنیو, صلح کلی نبی کا نہیں سنیو, سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. The صلح کلی is not belonging to the نبی. ہم اہل سنت جو ہے نبی کی سچے غلام ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ کی گھر سے یہی ہمیں سبق حاصل ہوا. اعلیٰ حضرت کی گھر سے جو سبق ہمیں ملا, the lesson that we learned from the house of اعلیٰ حضرت and which we are learning from the house of اعلیٰ حضرت till today,
What is that lesson of Ala Hazrat which he taught us? What is that sabak that we taught us? He taught us that sabak that qadam qadam pe yaad rakho कि दुश्मनाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा नहीं हो सकता. The enemy of Rasul Pak cannot be your enemy, cannot be your friend. वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता. दुश्मन मुस्तफ़ा तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा जान का भी दुश्मन है, तुम्हारा ईमान का भी दुश्मन है. तो आप कहेंगे कि जान का कैसा हुआ, ईमान का तो समझ में आ गया. अब भाई जब ईमान ही नहीं रहेगा तो जान कहाँ से है? When you have no iman, what is this life? You are but a corpse. Everything that you have is the sadqa of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala Hazrat Adimul Barakat, Imam Ahl Sunnat radiyallahu ta'ala an taught us that whenever he gave us a lesson, he taught us stay away from the bad mazhabs. Bad mazhab se dur wa nafur. Keep away from them. Hate them. Why? ताकि वो तुम्हारे ईमान को डमाडोल ना कर दे, तुम्हारे ईमान पे हमला ना करे. और साथ साथ इश्क़ रसूल का तो सबक सिखाते रहे दिन रात. एंड वन साइन ऑफ इश्क़ रसूल, इश्क़ मुस्तफ़ा की एक अलामत यह है कि हुजूर के दुश्मनों से दुश्मनी करे. इश्क़ रसूल की एक अलामत है कि जो रसूल का दुश्मन है उससे तुम दुश्मनी करे, उससे दूर रखे, उससे नफ़रत करे. लोग कहते हैं बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत भारी भारी अल्फाज, बहुत सीरियस अल्फाज इस्तेमाल करते हैं. हेट्रेड नहीं करना चाहिए. आजकल लोग कहते हैं कि सुल्तानुल हिंद ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रज़ी अल्लाह अन्हु सुबहान अल्लाह कहते थे कि लव ऑल हेट नन. ये सुना आपने कि मोहब्बत सबसे करो, नफरत किसी से ना करो. लव ऑल हेट नन, बिल्कुल सही फरमाया. जितने आशिक़ रसूल है सबसे मोहब्बत करे, उनमें से किसी से नफरत ना करे. जितने रसूल के गुलाम हैं उन सबसे मोहब्बत करे, उनमें से किसी को नफ्स से नफरत ना करे. मगर जो बद मजहब है वो इस रूल में नहीं आता है, तो दुश्मनान मुस्तफ़ा है वो इस रूल में नहीं आता है. लोगों को धोखा दिया जा रहा है ताकि लोगों को मिला दे सुन्नी और बद मजहब के साथ, और ये हो ही नहीं सकता. आला हजरत अदीमुल बरकत रज़ियल्लाहु अन्हु इज़ दैट आशिक़ रसूल. आला हजरत अदीमुल बरकत रज़ियल्लाहु अन्हु इज़ दैट आशिक़ ज़ार. आला हजरत इज़ दैट true devotee of the court of the beloved Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला हजरत अदीमुल बरकत का कदम कदम, हर सांस इश्क़ मुस्तफ़ा में. Every breath was in the love of Rasulullah सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. and आका करीम सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशिक इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन वो है कि शायर ने बहुत खूब फरमाया. आप उनके इश्क़ रसूल की बात करना चाह रहे हैं कि जब बरेली में चलते फिरते थे, जब अपने दारुल इफ्ता में बैठा करते थे. You want to talk about his love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam when he used to sit in his Mubarak Darul Ifta, when he used to walk in the streets of Bareilly Sharif. You're talking about that ishq. वो तो था ही, मगर अब जो है अब भी चाहे दुनिया से सफ़र कर चुके, अब भी वो आशिक इश्क़ मुस्तफ़ा में डूबा हुआ है. इसलिए शायर ने कहा कि बादे विसाल इश्क़ नबी कम नहीं हुआ, बादे विसाल इश्क़ नबी कम नहीं हुआ. रूह रज़ा हुजूर पे कुर्बान है आज भी, रूह रज़ा हुजूर पे कुर्बान है आज भी. Even today, Imam Ahl Sunnat Ala Hazrat Radhiyallahu anhu Ruh, his soul is qurban at the qadm naz of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. आप सोचो तो ज़रा, जब आला हजरत बरेली में थे, आला हजरत अदीमुल बरकत when he was in Bareilly Sharif, आला हजरत बरेली में थे, तो आला हजरत बरेली से ऐलान करते फरमा रहे थे. he was announcing from Bareilly Sharif कि ऐ रज़ा जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुँचे. रज़ा जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुँचे. तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया. ओ रज़ा, all of your heart and your soul and your senses have all gone to Medina. O रज़ा, all your physical, all your attributes of your body have gone. O रज़ा, when are you going? अरे आप सोचो, जब बरेली में थे, चलते फिरते थे, ज़मीन के ऊपर थे, तो कह रहे थे कि जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुँचे. तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया. उस वक्त कह रहे थे. अब जब रूह परवाज कर गई और मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत के बाग में पहुंच चुके, तो अब समझो कि जानो दिल होश व किरत कहाँ है? कदम नाज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है. इस वजह आज तक बरेली से इश्क़ रसूल की खुशबू हमें मिलती है.
This is why up to today you get the fragrance of the ishq of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. This Miladun Nabi sallallahu alayhi wa sallam jo hum mana rahe hain, ye Ala Hazrat ka fatwa ka sadqa hai. This is the sadqa of the fatwa of Ala Hazrat. Jab Wahabi Najdi Deobandi kehte the कि मिलाद मनाना हराम है, आज भी बोलते मिलाद मनाना हराम है. They say that to make the Mawlud of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hinduओं के sang, the Hindu idol like that Kanhaiya, like making that, celebrating that is equal to celebrating the Mawlud of Rasulullah. Ma'adallahi Rabbil Alameen. Ma'adallahi Rabbil Alameen. How can you equate something like that to the remembrance of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam? You do not understand. I'm saying to them कि they do not understand. उनको क्या समझ में आएगा? ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. सब बंद है, उनके दिल बंद, आंखें बंद, उनके कान बंद, सब बंद, ताला लग गया. कहाँ? अल्लाह के दरबार से. Everything is sealed. That is why उनको कुछ सूझता नहीं, कुछ समझ नहीं पाते. They don't understand anything. They don't see anything. एक बच्चा को कह दो, अहले सुन्नत वल जमात के 6-7 साल के बच्चे को कह दो, उसको समझ में आ जाता. इन बूढ़े को कह दो, उनको कुछ समझ में नहीं आता. वजह क्या है? हार्ट इज सील्ड, आईज आर सील्ड, ईयर्स आर सील्ड. सुभान अल्लाह. हमारे अहले सुन्नत के बच्चे पे कुर्बान. अपॉन एवरी चाइल्ड. हमारे बच्चों को आप पूछो कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो? कहते हैं रसूल पाक हमारे सलाम सुनते हैं. Our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam listens to our durood, he listens to our salam. And when you make mawlud, जब मौलूद मनाए तो इसलिए ना मनाए कि बस हम मना रहे एज ए फॉर्मेलिटी, इसलिए मनाए कि हम जो मना रहे, हम जो पढ़ रहे, हम जो सुना रहे, हर एक एक लफ्ज को मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं. The beloved Nabi is aware of our condition. हुजूर को हमारे हाल के मुतालिक सब मालूमात है. The Nabi knows our entire condition. There is nothing hidden from Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. When you make Mawludun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, इसलिए कहते हैं कि महफिल मिलाद में बैठो तो अदब के साथ बैठो. Sit with respect, sit with love, sit with adab. Think when you're sitting in the महफिल मिलाद, don't do things that is unnecessary. यहाँ फरिश्तों का नज़ूल होता है. This is Mawludun Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. The angels are descending because the malaika, when you read durood, जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, when you read durood sharif, then from your mouth a khushbu comes out. There is a beautiful khushbu. And that khushbu goes towards the asman. And it reaches the malaika. And when they receive that khushbu, they descend towards that महफिल. उस महफिल की तरफ नुज़ूल फरमाते हैं, नाजिल होते हैं. क्यों? क्योंकि उनको खुशबू मिल गई. They received the khushbu of what? The durood sharif that you read on Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. That is why don't think, ये मत समझे कि हम अकेले हैं यहाँ. आपको दिख नहीं रहा, but they are descending. It is promised that where the Nabi of Allah, where Allah's beloved Nabi will be remembered, there the malaika will descend. They will come and they will say Ameen to your du'as at that time. That is why Ala Hazrat, Adimul Barakat, Imam Ahle Sunnat, Fazil Barelvi radiyallahu anhu, what did he say? जो दुआएं नेक में तुझसे करूं, कुदसियों के लब से आमीन रब्बना का साथ. Yani when we make dua in these mahfils, then through our duas, whatever we are making, may the malaika say Ameen upon our dua. And when they say Ameen, Subhanallah. So this Ishq Rasul sallallahu alayhi wa sallam, this Muhabbat Rasul sallallahu alayhi wa sallam,
یہ محبت رسول کا جام، اس محبت رسول کے جام کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہمیں پلایا ہے، ہمارے دلوں میں اعلیٰ حضرت نے اس عشق رسول کو بسایا ہے۔ اور آج ہی حاجی خورشید صاحب کے گھر میں ہم لوگ بیٹھے تھے، بات ہو رہی تھی، تو حاجی خورشید سے کچھ بات ہوئی، انہوں نے کچھ عرض کی، انہوں نے کہا کہ کل آپ نے حاجی رحمت کے گھر میں جو بات کہی تھی کہ رسول اکرم نور مجسم سرور قلب و سینہ تاجدار مدینہ فخر موجودات حضرت احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اعلیٰ حضرت نے کی، اور میں نے کل آپ سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت نے سر کی آنکھوں سے دیکھا، میں نے کہا ضرور دیکھا، انہوں نے کہا وہ شعر جب آپ نے پڑھا کرے اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل درے روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، ارے اے رضا میرے دل کا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل درے روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساتھ، کاف ہا یا عین ساتھ، ان کا ہے چہرہ نور کا میں گدا تو بادشاہ۔ یا رسول اللہ، ارے میلاد سمجھانا ہے، پڑھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی بولی میں، اعلیٰ حضرت کی بولی میں مزہ آتا ہے۔ The beauty and the love that you feel when you say it through the زبان of امام اہل سنت، سبحان اللہ، کتنے بہترین انداز، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ I am the beggar، simple terms، آسانی سے میں سمجھاتا ہوں۔ میں گدا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، I am the beggar، یا رسول اللہ تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ کئی معنوں میں اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ ایک معنی یہ سمجھو، میں گدا آئی ایم دا بیگر یو آر دا کنگ، بھر دے فل پیالہ نور کا، دی گوبلٹ آف نور، نور کی پیالہ جو ہے اس کو یا رسول اللہ بھر دیجئے۔ کون سا ہے وہ جو بول ہے آپ کا؟ سیرامک، چائنا ویئر، کون سے قوم اس کو بولتے ہیں؟ کون سا پیالہ ہے وہ؟ کون سا پیالہ ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں؟ یہ والا نہیں، سیرامک اور گلاس اور یہ نہیں، کون سا؟ قلب، دل۔ میں گدا، یا رسول اللہ آپ جب رسول پاک کے دربار میں جاتے ہو تو صرف ایسے نہیں مانگو، ایسے مانگو، یہ اس لیے نہیں کہو کہ صرف ہاتھ بھر جائے، ہاتھ تو بھرتے ہی ہے، وہ مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کی خالی ہاتھ میں، یعنی رسول پاک کی خالی ہاتھوں میں دیکھنے میں خالی لگتے ہیں، مگر ایک اور معنی سمجھاتا ہوں، دکھنے میں خالی لگتے ہیں کہ ہاتھ خالی ہے دکھنے میں، مگر ابو ہریرہ کے دامن نے جو ڈالا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو، when he put his hand into the چادر of ابو ہریرہ، جو ابو ہریرہ کو 2 الفاظ یاد نہیں ہوتے تھے تو ان سے زیادہ کوئی حدیث روایت کرنے والا نہیں، مگر حضور محدث کبیر قربان جائے، عشق سیکھو عشق والوں سے۔ You have to learn love from those who know what is the meaning of love، جن لوگوں کو محبت کا معنی آتا ہے انہی سے سیکھو۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت کے اشعار یہی لوگ سمجھتے ہیں، ہم سوچتے رہے نہ سمجھ پائے۔ دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کی خالی ہاتھ میں، یعنی خالی ہاتھ، دکھنے میں خالی لگ رہے ہیں نا، جب ایسے ابو ہریرہ کے دامن میں ڈالے دکھنے میں خالی، مگر محدث کبیر فرما رہے وہ صرف نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، یعنی صرف ہاتھ میں دونوں جہاں کی نعمتیں، باقی کا کیا کہنا۔ یہاں خالی کا معنی صرف خالی نہیں، یہ ایک معنی ہے، آقا کے ہاتھ خالی کہاں سے، یعنی صرف ہاتھوں میں دونوں جہاں کی نعمتیں، باقی کا کیا کہنا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم سمجھ رہے نا، that in his hands only is the نعمت of both the worlds. What else can you say about محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اب اس میں آئیے کہ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، بھر دے پیالہ نور کا۔ I am the beggar, you are the king, fill my goblet of light. Okay? یہ دل۔ ایک اور سمجھو، میں گدا تو بادشاہ، بھر
دے. بھر بھر ایک ہے بھر دے, ایک ہے بھر دے. یا رسول اللہ, I am the beggar, you are the king. Fill and give me the goblet of light. آپ نور کا پیالہ بھر کے مجھے پلا دیجئے. Which is that پیالہ of نور? The Mubarak hand of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبت learn from اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت کو ہم لوگ امام عشق و محبت کہتے ہیں. This is why we refer to اعلیٰ حضرت as امام عشق و محبت. اور اعلیٰ حضرت نے رسول پاک کی محبت کیسے سکھایا؟ How did he teach us how to love رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے سکھایا کہ صرف رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا. If you make da'wah of the love of Rasulullah by itself, نہیں چلے گا. کیسے محبت ہونا چاہیے؟ تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یا رسول اللہ, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یا رسول اللہ, if we love you, then we must love your Sahaba, your Ahl Bayt. And when we love your Ahl Bayt, you must not forget the Sahaba of Rasul Pak sallallahu alayhi wa sallam. Why? Ala Hazrat Azimul Barakat taught us that these Sahaba Ikram are the stars of guidance. They are the stars of guidance. And the Ahl Bayt are like the Ark of Hazrat Nuh alayhi salatu wasalam. So learn, it is very important. اعلیٰ حضرت کے عرس بھی منا رہے, ساتھ ساتھ میلاد نبی کی محفل بھی شروع. 12ویں شریف کا مہینہ اسی سے شروع. وجہ کیا ہے؟ جو میں نے شروع میں کہا کہ we are learning to love the Nabi, we have learned to love the Nabi in this زمانہ from اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. It is very important. یہ بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھ لیں. ابھی میں نے جو آیت پڑھی, ابھی اس پہ میں نے کچھ گفتگو بھی نہیں کیا صحیح سے. بس اعلیٰ حضرت کے اشعار اس کے تعلق سے میں نے پڑھی, اور مجھے یقین ہے کہ وہ شعر کو آپ سمجھ لیں گے تو تقریر ہو ہی گیا. If you understood that شعر کہ میں گدا تو بادشاہ. بد مذہب کیا بولتے ہیں؟ نبی ہمارے طرح بشر. What do the بد مذہب say? نبی is a human like us. نبی has 2 hands, we have 2 hands. ان کے 2 ہاتھ, ہمارے بھی 2 ہاتھ. ان کی 2 آنکھیں, ہماری بھی 2 آنکھیں. ان کے 2 کان, ہمارے بھی 2 کان. یہی کہتے ہیں نا بد مذہب. ہمارے طرح بشر ہے, ہمارے طرح ہے, انسان ہے. انسان کے لیے ضروری ہے آنکھوں کا ہونا, کان کا ہونا, ہاتھوں کا ہونا. یہ اس کی فطری ہے, اس کے جسم کا. It's part of his physical features. So the Nabi has 2 hands, you have 2 hands. He has 2 ears, you have 2 ears. He has 2 eyes, you have 2 eyes. So he is bashar, he is human. صرف اتنا فرق ہے کہ وہ بڑے ہیں, ہم چھوٹے ہیں. ماذ اللہ ہی رب العالمین. This is only difference. He is big brother, we are small brother. اللہ نے قرآن میں نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بھائی اس حساب سے. اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ. اللہ is saying Muhammad is Allah's Rasul. تمہیں اور کچھ کہنے کا حق نہیں ہے, کسی اور کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے. اور ہاتھوں کو اور آنکھوں کو اور کان مبارک کے بارے میں اگر بات کرنا ہے تو چند دنوں میں مزید بتاتا ہوں. ارے ہاتھوں کے بارے میں بول رہے, میں کہتا ہوں کہ تمام لوگ یہاں مل کے, ابھی حاجی محمد علی کو میں کہتا ہوں کہ امام صاحب آپ اپنے چادر کو پھیلا دو. امام صاحب اسپریڈ یور چادر آؤٹ. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی یادداشت کم ہو, مثال دے رہا ہوں. برنگ یور چادر. حاجی فراد کو بولو, حاجی عباس کو بولو, میستر کو بول دو کہ سب اپنے اپنے چادر لاؤ, اور جتنے لوگ محفل ہے سب اپنے ہاتھ لا کے ایسے ایسے ان کی چادر میں ڈال دو, اور ان کو کہو کہ سینے سے لگا دو, آج سے تمہاری یادداشت مضبوط ہو جائے. پاگل ہو گئے؟ خالی ہاتھ ہمارے چادر میں ڈالو گے؟ چاہے پوری جماعت اپنے ہاتھوں کو چادر میں خالی کرتے رہے, وہ کہے گا میرے یادداشت کمزور ہے تو میں بھائی ڈاکٹر کو دکھاؤں گا, کوئی دوا کھاؤں گا. سمجھ رہے میری بات؟ اور تب بھی بولنا چاہ رہے ہیں, and still they want to say that we are like the Nabi. پوری دنیا کے لوگ اپنے ہاتھوں کو ان کی چادر میں ڈال دو, کوئی فرق نہیں آئے گا. صرف یہ ہے کہ داغ لگ جائے گی اس پہ, گندا ہو جائے گا گندے ہاتھوں کی وجہ سے. مگر سبحان اللہ, مصطفیٰ جان رحمت اپنے دستہائے مبارک ابو ہریرہ کے چادر شریف میں ڈال دیتے تو کیا فرماتے ابو ہریرہ کہ اس کے بعد مجھے کوئی چیز بھولا ہی نہیں, میں کبھی کسی چیز کو بھولا نہیں.
ما نسیت شیء. He says میں نے کبھی کسی چیز کو بھولا نہیں. یہ نہیں کہ میں نے کبھی کسی حدیث کو نہیں بھولا. اس کے بعد I didn't forget anything. یہ رسول پاک کے دستہ مبارک کی برکت ہے. تم اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہتے؟ It is not possible. There is no possibility. There is no comparison. He is the Nabi, you are the ummati. وہ نبی ہے, ہم امتی ہیں. There is no comparison. There cannot be a comparison. He is the greatest, we are the weakest. He is the greatest in Allah's creation. So Alhamdulillah, this Mawlud Nabi, this 12 days انشاءاللہ ابھی مختصر میں نے آپ کو بتایا. جو اصل باتیں مجھے بتانی تھی وہاں تک میں پہنچ نہیں پایا آج رات. اب اگلے آنے والے راتوں میں تھوڑا بہت آدھا گھنٹہ کا وقت ہوتا ہے یا 40 منٹ کا وقت ہوتا ہے, اس میں جتنا مجھ سے ہو سکا میں بتانے کی کوشش کروں گا. مگر اتنا آپ لوگ سمجھ لو, روزانہ جو آنے کی کوشش کریں اور آئے بھی, اس میں نہیں کہ میری تقریر ہونی, اس سے یہ بات نہیں ہے. اس لیے آئے کہ آقا کا میلاد آیا. جب میلاد آیا تو تمہیں بھی آنا چاہیے. میلاد آیا, آقا کا میلاد آ گیا, میلاد کا مہینہ آیا تو آپ کو بھی آنا چاہیے, محنت کرنا چاہیے. دیکھو آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, تکبیر باندھ کے نماز پڑھتے ہیں, کھڑے ہوتے نماز کے لیے, تو پہلے یہ تو سوچو نماز تو اللہ کے لیے ہے. نماز تو میں پڑھوں گا مگر نماز کو لانے والا کون؟ نماز کو لانے والا کون؟ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو سانس میں لیتا ہوں یہ اللہ کی دی ہوئی ہے, مگر یہ جو جان اس جسم میں ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت کی روح مبارک کا صدقہ ہے. اگر آقا نہ ہوتے تو نہ آپ ہوتے نہ میں ہوتا. If the beloved Nabi were not here, this sun that you are seeing, صبح آپ انتظار کرتے کہ سورج نکل آئے تاکہ رات بھر اندھیرے میں رہنا نہ پڑے. یہ سورج کا نکلنا یہ مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد کا صدقہ ہے. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد کا صدقہ ہے, کیونکہ یہ سورج در مصطفیٰ کا غلام ہے, یہ چاند در مصطفیٰ کا غلام ہے. میں نے ابھی کچھ دن پہلے عرض کیا کہ یہ کبھی مت سمجھنا کہ مدینے میں سورج طلوع ہوتا ہے تاکہ مدینے کو روشن کرو. مدینے میں سورج طلوع ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے اندر روشنی لے سکے. The sun doesn't come out in Medina so it can brighten Medina. It comes out in Medina so it can attain the brightness from the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ورنہ مدینہ خود روشن ہے, مدینہ خود روشن ہے. مدینے میں مدینے والے آقا موجود ہے. جتنی روشنی کائنات میں ہے یہ سب رسول پاک کا صدقہ ہے. This is all the صدقہ of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب سورج جو ہے میلاد کی بھیک مانگنے جاتا ہے, when the sun goes to be a slave at the court of Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Allahu Akbar. Look at when you go to the court of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. آپ مدینہ شریف جائیے, اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بار بار مدینہ شریف جائے, 1 دن 2 دن 3 دن 5 دن 7 دن. آپ دنیا کی کسی بلڈنگ دیکھ لیجئے, کوئی بلڈنگ, کوئی کسی نے بولا کہ فلاں ٹاور ہے, میں نام نہیں لیتا ہوں, فلاں ٹاور ہے, جا کے اس کو دیکھے تو ٹاور کو بس دیکھ کے کیا سوچیں گے آپ؟ کچھ فیلنگ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. فلاں اسکائی اسکریپر بنا, اس کو دیکھ لیجئے, دیکھ کے آتے, کوئی لک ایٹ اٹ ان کم, دیکھ لیا, اوکے گڈ آرکیٹیکچر, یہ وہ جو بھی ہے, اس کو بلڈنگ دیکھنے کا شوق ہے. کسی کو آپ نے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ, اس کو دیکھو, ہاں ٹھیک ہے ایسا تھا. بٹ there is one structure in the dunya. There is one structure in the dunya. Allahu Akbar. کسی کی بھی بلڈنگ کو دیکھ کے آئے, look at any building in the world, دل پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. But you walk into the court of the beloved Rasul صلی اللہ علیہ وسلم اور گنبد خضرا سے نظر ٹکرائے. You walk in the court of the beloved Rasul sallallahu alayhi wasallam and you see the holy gumbad of the beloved Rasul sallallahu alayhi wasallam, immediately dil machalne lagta hai.
Immediately the heart goes into a state of spiritual ecstasy. یہ کیا وجہ ہے؟ ایک گنبد جو ہے, it's a گنبد, it is a structure, we looking at it, immediately دل پہ ایک عجب سی کیفیت طاری ہو جاتی. وجہ کیا ہے؟ ارے سوچو تو ذرا, گنبد تو گنبد ہے, وہ مبارک ہے, مگر وہ اس لیے اتنی مبارک ہے کیونکہ اس کے نیچے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے. اس گنبد کے اوپر صبح 70,000 فرشتے حاضر ہوتے, سلام پیش کرتے, شام کو 70,000 فرشتے حاضر ہوتے, سلام پیش کرتے. ارے جب فرشتے 70,000 صبح 70,000 شام آ کے مصطفیٰ کے میلاد منا رہے ہیں تو مصطفیٰ کے غلام کیوں ان کے میلاد نہ منائیں؟ Why should we do it? That is the shan of the court of the beloved Rasul صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوچو تو ذرا, میں اسی پہ ختم کر رہا ہوں, آپ سوچو تو ذرا. حاجی صاحب نے کہا, حاجی فرحات کو میں نے کہا 9:10 کو ختم کروں گا, انہوں نے کہا 9:20 کو کر لیجئے, تو میں 1 منٹ باقی اسی میں ختم کروں گا. تو حضرت آپ گنبد شریف کو دیکھ لیجئے, رسول پاک کی گنبد خضرا کو دیکھ لیجئے. You look at the holy گنبد of the beloved Rasul صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, and what کیفیت you feel in your heart. What is the condition of your heart? What is the reason for that? It is because of the عشق of Rasulullah صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک سوچنے کی بات ہے, میں اسی بات سے آج ختم کرتا ہوں. I complete today's discussion with these words. I want to ask you a question. When you saw the gumbad, then dil اتنا مچلنے لگا. When you saw the sacred green dome of the beloved Rasul, تو دل بے قابو ہو گیا. جب جالی مبارک پہ نظر پڑی, جب گنبد خضرا, جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ کے رحمت کے آثار نظر آئے, when you saw the jali of Mubarak of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, دل مچلنے لگ گیا, کیفیت عجب ہو گئی. میں کہتا ہوں اے غلامان مصطفیٰ, جب گنبد دیکھ رہے مصطفیٰ کی تو یہ حال ہے, جالی مبارک دیکھ رہے تو یہ حال ہے, مگر وہ دن جب قبر میں پہنچیں گے, جب قبر میں پہنچے گا, اور میرے تاج الشریعہ جیسے فرماتے ہیں کہ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی. یا رسول اللہ, قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے. وہاں پہنچ کے جب مصطفیٰ نظر آئیں گے تو کیا کرو گے اس وقت, کیا حال ہوگا, کیا عالم ہوگا؟ قبر میں لہرائیں گے تحشر چشم نور کے, قبر میں لہرائیں گے تحشر چشم نور کے. اللہ اکبر. at that time the fountains of نور میں will flow, قبر میں لہرائیں گے تحشر چشم نور کے. اللہ اکبر. the fountains of light will be flowing because the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam has come. Jalwa in your qabr. Why? Because this is nurun ala nur. This is the noor of Almighty Allah. اور یہ نور کیسے, میں انشاءاللہ کل اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت ہے, رسول کی محبت ہمارے دلوں میں بسایا ہے. ان کے عرس بھی منا رہے, آج میلاد النبی کی اختتام ہے 12ویں شریف کی. ہمیشہ یاد رکھو, اعلیٰ حضرت کے دامن کو مضبوطی سے تھامو, مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو, بے وفائی مت کرو, مسلک سے غداری مت کرو, ورنہ بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کا ایمان گیا. اللہ توفیق خیر عطا فرمائے. اللہ bless us to understand. Allah bless us to understand the importance of the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the importance of loving those who love the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. Remember, you are and we are all the ghulams of Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam. جیسے کہ سرکار مفتی اعظم نے فرمایا, آپ کو عادت بنانا چاہیے, مجھے عادت بنا چاہیے. ہم کھانا کھاتے تو بڑے جوش میں, بہت ٹیسٹی ہے, بہت یہ ہے وہ ہے, اس وقت کھانے کا وقت بھی سوچنا چاہیے یہ میلاد کا صدقہ ہے. ایک گھونٹ پانی پیے تو سمجھنا چاہیے میلاد کا صدقہ ہے. کیوں؟ کیونکہ سرکار مفتی اعظم نے سمجھا دیا, کھاتے ہے تیرے درگاہ, پیتے ہے تیرے درگاہ, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا, دے ڈال صدقہ نور کا. ہمارے السلام علیکم.